بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ دو تین بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو ذرا نظر ڈالیں گے پی ٹی آئی کی جو کیمپین چل رہی ہے الیکشن میں کے پی کے میں، اور اب پنجاب اس کا فوکس ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ آپ کو بتائیں گے جو کس طریقے سے کل جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں ان کو لایا گیا اور وہاں پر الیکشن کمیشن کے سامنے انہوں نے نعرے بازی کی، ایک منافقانہ کردار۔ پھر نواز شریف صاحب کی ایک پریس کانفرنس ہے جس میں ہمیں خیال یہ تھا، تصور یہ کیا جاتا تھا کہ شاید اتنا عرصہ جلاوطنیاں کاٹ کے اتنی دفعہ اقتدار سے باہر نکلنے کے بعد انہیں پاکستان کے معاملات کا ادراک ہے اور وہ یہ جو سیاسی منافقت ہے اس سے ہٹ کے بات کریں گے۔ لیکن کل انہوں نے جس انداز میں گفتگو کی اور ایک یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، اور کچھ ججز کا نام لیا، جنرل فیض حمید کا نام لیا، اور یہ تاثر دیا کہ جناب میں لاڈلا نہیں ہوں، ایک بڑی بھونڈی حرکت کی میاں نواز شریف صاحب نے، جو کم از کم ان کے شان شایان نہیں تھی۔ اس لیے میں ویسے تو وہ کسی بھی حد تک انسان جا سکتا ہے پولیٹکس میں جب ہوتا ہے تو، لیکن میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، دنیا کے امیر ترین متمول جو لوگ ہیں ان میں آپ کا شمار ہے، تو اس طرح سے آپ کو یہ جو ایک اس ایج میں اس طرح آپ نے جو گفتگو کی ہے جس میں منافقت ٹپک رہی تھی، جس میں تھوڑی جہالت بھی ٹپک رہی تھی، اب آپ آئی ایس آئی چیف کو آپ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ آئی ایس آئی پاکستان کے اندر، پاکستان کی فوج کے اندر جو ایک ادارہ ہے وہ ایک پاکستان کی فوج کا حصہ ہے، اور آپ نام لے لے کے جو باتیں کر رہے ہیں، آپ نے آصف سعید خان کھوسا کی بات کی، آپ نے ثاقب نثار کی آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کا پرپس صرف یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ تاثر جائے کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں تاکہ مجھے لوگ ووٹ دیں، میں لاڈلا، کیونکہ وہ بڑے پریشان ہیں اس بات سے۔ لیکن جب آپ دیکھیں، آپ جب رعایات لے رہے ہیں، جب آپ ایک ڈیل کر کے آئے ہیں، جب کوئی آپ کا سیاسی مقصد نہیں سوائے حکومت میں آنے کے اور ایک یس باس کہہ کے آگے لمبا پڑنے والا جو بندہ ہوتا ہے، تو پھر لوگ کیوں آپ کو ووٹ دیں گے؟ آپ لوگوں کے لیے تو نہیں آئے، آپ تو اپنے اقتدار کے لیے آئے ہیں۔ اب ووٹ لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس وقت جو قوتیں حکومت میں ہیں ان کو آپ برا بھلا کہیں، اس لیے کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ تو حل نہیں ہوئے، تو اب وہ ایک چکمہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک جال سازی کرنے کی کل کوشش کی ہے، سیاسی جال سازی، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ میں اس کے علاوہ ایک تو مظاہر نقوی صاحب کا بھی آ گیا ہے 15 تاریخ کو، 3 ممبر بینچ بنایا قاضی فائز صاحب نے، ان کی بھی جو اس میں میں سمجھتا ہوں ایک ہپوکریسی، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ایک نظریہ ضرورت کی جو روح وہاں پر آ گئی ہے ان کے اپنے معاملات میں، اس پر میں بات کروں گا، اور باجوڑ کا ذکر کریں گے جہاں پر پی ٹی آئی آج ایک بڑا ورکرز کنونشن کر رہی ہے، شیر افضل وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک اچھی بات میں نے یہ دیکھی کہ پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پر لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پرامن رہیں، آپ نے تشدد نہیں کرنا، اگر پولیس یا کوئی ادارہ لا انفورسمنٹ کوئی آپ کو آ کے روکنے بھی کوشش کرے تو آپ نے آگے سے تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دینا، اور آپ نے بالکل اس کو پرامن رہنا ہے، کٹھے رہنا ہے، اسمبل ہونا ہے، ڈسپرس نہیں ہونا، لیکن پرامن رہنا۔ بڑا اچھا یہ ایک ہے میسج۔ تو شیر افضل مروت ابھی تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں وہاں پہ، وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھا انہوں نے، لا انفورسمنٹ انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی تھی، بڑی جگہ پر چھاپے بھی مارے گئے، بہت ہتھ کنڈے بھی اختیار کیے گئے کہ کسی طریقے سے وہ نہ پہنچ سکے، لیکن جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ شیر افضل وہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور جلسہ جو ہے وہ ورکرز کنونشن اب ایک جلسے کی صورت اختیار کر گیا، لوگ ٹولیوں میں آ رہے ہیں، قافلوں میں آ رہے ہیں، اور یہ باجوڑ کی تاریخ کا ایک بڑا کنونشن جو ہے، یہ ورکرز کنونشن ہونے جا رہا ہے، ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور بالکل قبائل کا جو علاقہ تھا، کے پی کے کا جو علاقہ ہے، کوئی بھی علاقہ کے پی کے کا، وہاں پر تحرک پیدا کر دیا ہے پی ٹی آئی نے، اور اب پنجاب فوکس ہے، اٹک میجر طاہر صادق بڑی بہادری کے ساتھ نکلے ہیں آگے، اور اس کے علاوہ عمر ایوب جو ہیں ایبٹ آباد اور دوسری جو ساتھ کے علاقے ہیں پنجاب کے ساتھ جو مل رہے ہیں وہاں پر بھی یہ تحرک پیدا کر دیا گیا، ورکرز بڑے پرجوش ہیں۔ دوسری جگہ جو چنی گئی ہے وہ شدرہ لاہور
یہاں پر بھی شیخ پورہ شدرہ، یہاں پر بھی ایک ورکرز کنونشن، اور پھر جو سب سے زیادہ جو جہاں پر سرائکی علاقہ جو سمجھا یہ جاتا ہے کہ جی الیکٹیبلز کا علاقہ ہے، پیپلز پارٹی بھی بڑا اس کا وہ اپنا کرتی رہی ہے، نون لیگ بھی اپنے بندوں کو ملانے کی بات کر رہی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں رحیم یار خان، بہاولپور، بہاول نگر، وہاں پر جو تحریک انصاف کے ورکرز ہیں ان کے اندر جو جوش ہے، اور وہاں پر وہ ورکرز کنونشن کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا ورکرز کنونشن ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گجرانوالہ بھی فوکس ہے۔ تو یہ اگلے 4-5-6 دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں بھی جو پی ٹی آئی ہے وہ اب انہوں نے نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور بالکل عمران خان صاحب نے ان کی یہ ہدایت ہے جو وکلاء کے ذریعے پہنچی ہے کہ کسی طرح سے بھی اب کوئی یعنی تشدد نہیں کرنا، مکمل بالکل پرامن رہنا ہے، چاہے پنجاب ہے چاہے کے پی ہے، لیکن اسمبل ہونا ہے، اسمبلنگ کرنی ہے، ورکرز کو لے کے آنا ہے، اور یہ دکھانا ہے کہ پارٹی ایک طاقت کی صورت میں موجود ہے۔ اور ایک تاثر یہ کہ جس سارے وکلاء کو ٹکٹ دیا جائے گا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کئی حلقوں میں بڑے سٹرونگ کینڈیڈیٹس پی ٹی آئی کے پاس موجود ہیں، تو وہ بھی الیکشن لڑیں گے، اور کچھ 14-15 کے لگ بھگ جو وکلاء ہیں، مین وکلاء، ان کو بھی ٹکٹ لڑایا جائے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اگر الیکشن کے بعد ان کی حکومت بنے گی تو اس میں وہ لوگ ہوں جو معاملہ فہم ہو، جن کو قانون کی سمجھ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں امریکہ کی پارلیمنٹ دیکھتے ہیں، برطانیہ کی، تو وہاں پر بہت بڑی تعداد لائرز کی اور ڈاکٹرز کی ہے۔ تو اسی پیٹرن پہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ جو لیڈرشپ آئے آگے، وہ پڑھی لکھی لیڈرشپ ہو، قانونی امور کو سمجھتی ہو، تاکہ سسٹم کو ٹھیک کرنے میں مدد مل سکے۔ تو بڑا ایک انقلابی قسم کا یہ پروگرام ہے، اور یہ پنجاب میں بھی ہم دیکھیں گے کہ تحرک جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے۔ اب جناب آ جائیے، بالآخر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب میڈیا پر ہر طرف سے شور ہوا کہ اب مظاہر نقوی صاحب نے بھی روز درخواستیں دیں، دیکھیں مظاہر نقوی ایک بہادر آدمی ہے، ایک دلیر آدمی ہے، اور وہ آخری حد تک مقابلہ کرے گا، اور انہوں نے 15 تاریخ بینچ نے جناب دیا ہے، 3 ممبر بینچ بنا دیا قاضی صاحب نے، امین الدین صاحب کی سربراہی میں، اور اس میں جعفر خان مندوخیل بھی شامل ہے۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ قاضی صاحب خود تو فل کوٹ مانگتے رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے شوکت صدیقی صاحب ہیں جج، ان کا جو معاملہ ہے اس کے لیے 5 ممبر بینچ بنایا ہوا ہے، لیکن مظاہر نقوی صاحب کے لیے 3 ممبر بینچ، اور اس میں بھی یہ میرے ہاتھ میں وہ نوٹ ہے جو جعفر خان مندوخیل صاحب نے 22/2/2023 کو یہ لکھا، جس میں انہوں نے اس نوٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے ایک فائل ملی ہے جس میں اعجاز الحسن صاحب اور مظاہر علی نقوی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ الیکشنز جو ہیں نہیں کروا رہا الیکشن کمیشن، تو اس معاملے پہ سو موٹو لینا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس وقت، اور عابد زبیری صاحب جو ہیں وہ کونسل آف غلام محمود ڈوگر صاحب کے کونسل تھے، اور ان کی جو ٹرانسفر تھی CCPO لاہور کی حیثیت سے، اس پر کیس چل رہا تھا، تو اس میں انہوں نے سو موٹو کی بات کی، الیکشنز کی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آڈیو ریکارڈنگز came out in one recording London Mr. Zubairi reportedly talking to Chief Minister about pending case of Ghulam Mahmood Dogar, which in my opinion was very serious۔ اچھا پھر وہ کہہ رہے ہیں besides the learned judge have already expressed their opinion by stating that elections are required to be held within 90 days and that there was imminent danger of violation of the constitution. So with great respect, the Honorable Chief Justice has added to the points mentioned by the two learned judges, has also expressed his opinion. Such definite opinions have decided this matter and done so without taking into consideration Article 10A of the Constitution. Thus, in these circumstances, it was not appropriate to refer the matter to Honorable Chief Justice. تو وہ آلریڈی مظاہر نقوی صاحب پر اعتراض کر چکے ہیں، اور ان کو کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس جج کو رکھ لیا گیا بینچ میں، جعفر خان مندوخیل صاحب۔ تو یہ اور پھر 3 ممبر بینچ بنایا۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں شوکت صدیقی صاحب، جو ریٹائر ہو چکے، فارغ ہو چکے، ان کے لیے 5 ممبر، اپنے لیے فل کورٹ مانگتے تھے، اور یہاں پہ مظاہر نقوی کے لیے 3 ممبر بینچ۔ تو قول اور فعل میں جو تضاد ہے قاضی صاحب کا، اس نے بہت زیادہ چیزوں کو ایکسپوز کیا ہے، لوگوں کے دل ٹوٹے ہیں، میں بھی ان میں شامل ہوں۔ میں اگرچہ بڑا کرٹیک رہا ہوں ان کا،
بہت سارے معاملات میں، لیکن بہت سارے معاملات میں ان کی تعریف بھی کی ہم نے، خاص طور پر جو تیلور کیس میں انہوں نے جو نوٹ کی دیا تھا۔ لیکن ابھی جس طریقے سے وہ ایکٹ کر رہے ہیں اور تلے ہوئے ہیں شریف خاندان کو انصاف دینے کے لیے، اور تلے ہوئے ہیں کہ جو عمران خان ہے، اب فوجی عدالتوں کا جو معاملہ تھا اس میں پھر اپنے آپ کو انہوں نے بینچ سے علیحدہ کر لیا۔ تو کیا آپ کیوں نہیں آپ فیصلہ کر سکتے؟ آپ چیف جسٹس ہیں، آپ آئیں، جو بھی آپ کی اوپینین آپ دیں۔ اگر فوجی عدالتیں آئین میں اس کی گنجائش ہے تو آپ کہیں ہاں، اگر نہیں ہے تو آپ کہیں نہیں۔ پھر جو بینچ بنایا فوجی عدالتوں کے لیے وہ کیا، کون سا بینچ ہے؟ ہمیشہ یہ اعتراض کرتے تھے جی ہم خیال بینچ بن گیا، ہم خیال۔ اب جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس منیب اختر، ان کا کیا ہے جی؟ مظاہر نقوی صاحب، ان کو کیوں نہیں آپ کسی بینچ میں ڈالتے؟ وہ ججز نہیں ہیں سپریم کورٹ کے؟ تو جو جس بات پر وہ اعتراض کرتے تھے اب وہی بات وہ خود کر رہے ہیں، اور ان کے جو منینز ہیں وہ ان کو بھرپور انداز میں سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک مطلب ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تازہ ترین آپ کو دیتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے